اس سے آگے ہمارا پورشن ہے جی ترجمہ اور تفسیر. ترجمہ اور تفسیر کے پورشن میں پہلا ہمارا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء امت سے توسل کرنا، یعنی انہیں بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے جی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. واو کا معنی ہے جی اور، ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے، من رسول کوئی بھی پیغمبر، الا مگر، لیطاع باذن اللہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا اور اگر انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤوک کا کی ضمیر جو ہے اس میں خطاب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. اس کا معنی ہے تم یا آپ. جاؤوک اے پیغمبر، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آ جائیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ اور استغفار کرے اللہ سے، یعنی اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے. واستغفر لهم الرسول اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب فرمائے. لوجدوا اللہ توابا رحیما تو اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو. لوجدوا اللہ توابا بہت زیادہ توبہ پر قبول کرنے والا، ورحیما اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے وہ لوگ پائیں گے کہ اللہ کی ذات بڑی کرم فرمانے والی ہے. تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکات کو بطور وسیلہ اللہ کی حضور پیش کرنا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکات کے حوالہ سے اللہ سے کہ حضور دعا کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے. اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر مبارک کی زیارت کا سفر کرنا، اس کا بھی اس سے جواز آتا ہے، کیونکہ قرآن صبح قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے. تو جو آج بھی قرآن پر عمل کرنا چاہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار گہربار میں چلا جائے اور اس پاک دھرتی کے واسطہ اور وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگے تو مالک کائنات آج بھی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. صفحہ نمبر 100 جی. اس سے آگے جی سورۃ المائدہ، سورت کا نمبر 5 ہے، آیت نمبر ہے جی 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی جانب، الوسیلہ کوئی وسیلہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے رستے میں،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر بھی باقاعدہ اللہ رب العزت نے وسیلہ تلاش کرنے کی تلقین بھی فرمائی، اور یوں سمجھے کہ اپنے ارشاد باری تعالیٰ کی صورت میں ہمیں اجازت بھی مرحمت فرمائی کہ اللہ کے حضور کسی واسطہ، کسی وسیلہ کی وساطت سے جب بندہ رجوع کرتا ہے تو مالک کائنات اپنے قرب خاص سے اور تقرب سے بندے کو کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں۔ اس سے آگے جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 59، یہ سورۃ التوبہ کا ویسے 2 نمبر ہے، یہاں پر جو سلائڈ سے پہلے 5 لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر ہوتا تو سورت کا نمبر ہے، یہ سورت مائدہ کا 5 نمبر ہے اور سورۃ التوبہ کا 9 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 59۔ فرمایا بلو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ ردو راضی ہو جاتے، کس بات پر جی؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وقالوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف، سیؤتینا اللہ من فضلہ، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید عطا فرمائے گا۔ انا الی اللہ راغبون، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہے۔ اگر آپ اس ترجمہ کو دیکھیں، یہ جو ترجمہ ہمارے کورس میں شامل ہے یہ عرفان القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ترجمہ ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ نے انڈر بریکٹ ترجمہ کو آسان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بریکٹ کے اندر ایسے جملے ساتھ شامل فرمائے ہیں کہ جن کی وساطت سے مفہوم کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھنے اور تانا زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ یعنی یہاں پر مفہوم یہ دیا جا رہا ہے اللہ کا عطا کرنا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عطا کرنا یہ عین برحق ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے جو اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کی ذاتی ہے، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ میں سے عطا فرماتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کو ندا ہوں، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جی مقربین اور اہل اللہ سے دعا کی درخواست کرنا۔ اس میں جو 2-3 آیات دی گئی ہے بطور دلیل، ان میں سے پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم صبر نہیں کر سکتے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا فرمائے، رَبَّکَ، کس سے؟ اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں کو جو زمین سے اگنے والی ہے یا جنہیں زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مثال کے طور پر
بقلیہا ساگ، قصائہا ککڑی، وفومیہا گیوں، وعدسیہا مسور، وبصلیہا اور پیاز، یعنی یہ جو ترکاری کی چیزیں ہیں جن سے جو زمین سے اگتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کیا کرے ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو آسمان سے پکا پکایا کھانا عطا کیا جاتا تھا۔ اب سال ہر سال سے استعمال کرتے ہوئے یہ فطرت انسانی بھی ہے، ایک ہی چیز کا جب استعمال کثرت سے کرتا ہے تو اس سے دل اکتا جاتا ہے۔ اب ان کا دل اکتا گیا تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب مانگنا بھی اللہ سے ہے، وہ خود بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ان کا اللہ کے نبی کے پاس آنا، دعا کی درخواست کرنا اور کلیم اللہ علیہ السلام کا اللہ کی حضور دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں سے دعا کرنا یہ نیا طریقہ نہیں، روز ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ ہاں اس میں شرط یہ ہے، اگر کسی بازار میں جا کے بندہ دعا کرتا ہے تو صاحب بازار سے نہ مانگے، اس مقرب بندے کی وساطت سے بھی اللہ سے مانگے کہ باری تعالیٰ تجھے اپنے اس پیارے بندے کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اسی طرح اگر بندہ کسی شیخ کے پاس جاتا ہے، کسی مبارک ہستی کے پاس جاتا ہے، اچھا والدین کو کہنا ہمارے لیے دعا کرے۔ طالب علم جب امتحان میں بیٹھتا ہے تو استاد صاحب سے کہتا ہے حضور ساڈے واسطے دعا کرے جی، اللہ تعالیٰ سر کامیاب کرے۔ اب یہ بھی تقریب اور تعظیم کی جگہ ہے، تو کسی بھی تقریب اور تعظیم کی جگہ سے دعا کروانا یہ مسنون طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے۔ اس کے کرنے سے خدا نخواستہ بندہ کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت ہے جی وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، وَلَمَّا اور جب وَقَعَ عَلَيْهِمْ ان پر واقع ہوتا ہے الرجز کوئی عذاب، قالوا تو وہ کہتے ہیں یا موسیٰ اے پیارے موسیٰ ادعو لنا ربک ہمارے لیے اپنے رب کے حضور دعا فرمائے، بما عہد عندک اس عہد کے وسیلہ سے جو اس کا آپ کے پاس ہے۔ اور وہ عہد کون سا ہے؟ اس عہد سے مراد اللہ کی کتاب تورات بھی ہو سکتی ہے، اس عہد سے مراد اللہ کی رسالت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ نے جو آپ کو جلیل القدر منصب عطا فرمایا ہے اس منصب کی وساطت سے آپ اللہ کی حضور ہمارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ اگر آپ ہم سے عذاب ٹال دے، آیت کے الفاظ میں غور کیجیے گا، لَئِن كَشَفْتَ اگر آپ دور کر دے ٹال دے عنا ہم سے الرجزہ کس چیز کو؟ عذاب کو، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور دعا کریں، اگر دعا قبول ہو جاتی ہے، اب دعا کس بات کی کرے کہ مالک ہم سے کیا کرے؟ عذاب کو اٹھا لے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ آپ کا رب ہم سے عذاب اٹھا لے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لئن کشفت اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا لے، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی دعا کر دے تو دعا کی برکت سے عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹل سکتا ہے، اس سے چھٹکارا نصیب ہو سکتا ہے۔ اور وہ ساتھ کہنے لگے کہ اگر ہم عذاب سے چھٹکارا پا لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے جی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب خذ آپ لے من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقۃ زکوٰۃ کو، صدقہ کو، تطہرہم وتزکیہم بہا کہ آپ کے اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دے، وصلی علیہم اور ان کے حق میں دعا فرمائے، ان صلاتک
بے شک آپ کا دعا کرنا سکن لہم ان کے لیے تسکین کا اور سکون کا سبب ہے، واللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی خالق کائنات نے اسی مفہوم کو بیان فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا امتی کے حق میں، بندگان خدا کے حق میں یہ تسکین کا سبب بھی ہے اور قرار کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ اسی بات کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ صالحین اور مقربین کا دعا کرنا اور ان سے دعا کروانا یہ کیا ہے، یہ مستحسن عمل ہے اور مستحب عمل ہے۔ یہ چند آیات تھی جو ہمیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔